دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان دونوں کے نفع سے یعنی شراب اور جوئے کے نفع سے بڑا ہے۔ ایک عربی کی کتاب ہے میرے پاس، یہاں بھی ہے کتب خانے میں، تو اس کے اندر ایک بہت پرانے، آج سے تقریباً 100 150 سال پرانے ایک عالم گزرے ہیں، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لقب تھا ابن جوزی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں انہوں نے نا یہ جو فروٹ ہیں، یہ دودھ ہے، ان چیزوں کے فوائد لکھے ہیں، فوائد اور نقصان، کہ فلاں فروٹ کے کیا فائدے ہیں، فلاں پھل کے کیا فائدے ہیں، فلاں میوے کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ کیونکہ پہلے دور کے اندر یہ جو حکمت ہے نا جی، حکمت مدارس کے اندر پڑھائی جاتی تھی باقاعدہ۔ آج کل کے دور میں مدارس کے اندر حکمت نہیں پڑھا رہے، کم ہے، کہیں الا قلیل، کہیں کہیں پہ ہوتا بھی ہے۔ تو انہوں نے پھر اس حکمت کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی۔ پھر انہوں نے، آج میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے شراب کے 150 فوائد بیان کیے ہیں، 50 فائدے شراب کے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ غذائیں بڑی سخت ہوتی تھی، اب اس کو ہضم کرنے کے لیے جو ہے نا لوگ شراب کو پیتے تھے، ہضم ہوتے تھے، ورنہ لوگ جو ہے نا ہضم نہیں ہوتا تھا ان کا کھانا۔ آج کل بھی جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ سگریٹ والے اور حکے والے حضرات، یہ کہتے ہیں جی اگر ہم بس کیا کریں، گناہ تو عادت تو بری ہے، اچھی نہیں ہے، لیکن اگر نہ پئیں تو پھر روٹی ہضم نہیں ہوتی، کھانا ہضم نہیں ہوتا، پریشانی ہو جاتی ہے، اب کیا کریں۔ تو اس مجبوری سے انہوں نے لکھا کہ یہ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ سخت سے سخت غذا اگر کھا کے اس کو شراب کو پیا جائے تو وہ ہضم ہو جاتی تھی۔ ایک انہوں نے یہ فائدہ لکھا، اور بھی انہوں نے بہت سارے فوائد اس کے لیے 50 فوائد لکھے ہیں۔ پھر اچھا دوسرے صفحے پہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے اللہ والے عالم تھے، انہوں نے 150 یعنی 150 نقصان شراب کے لکھے ہیں۔ 50 فوائد شراب کے لکھے اور 150 یعنی 150 اس کے نقصان لکھے ہیں۔ اب کون سا عقل والا آدمی ہے جو 50 فائدے حاصل کرنے کے لیے 150 اپنا نقصان کروا لے؟ تو اس لیے فرمایا کہ ان دونوں کا جو نفع ہے وہ کم ہے، اور ان دونوں کا جو گناہ ہے اور نقصان ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ یہ ایسا تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک محتاج اور غریب آیا، اس نے کہا کہ میں بہت مزدور ہوں، غریب ہوں، ابھی میرے پاس جانے کے لیے کرایہ بھی نہیں ہے، بچے میرے بھوک سے نڈھال ہیں، تو آپ مجمع میں سے، صحابہ میں سے کوئی میری امداد کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا کہ بھئی کون ہے تم میں سے جو اس غریب کی امداد کرے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کے پاس چھوٹی سی ڈلی تھی سونے کی، انہوں نے کہا کہ میں یہ اللہ کے راستے میں دوں گا۔ تو انہوں نے اس غریب کو دے دیا۔ اب یہ سب بیٹھ گئے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک اور آدمی آیا۔ اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ پہلے بھی ایک آدمی سوال کر چکا ہے اس مجمع والوں سے۔ وہ آتے ہی اس نے السلام علیکم سلام کرنے کے بعد اس نے کہا میں مسافر ہوں، محتاج ہوں، قیدی تھا، ابھی رہا ہو کے آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، گھر جانے کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، تو مہربانی کریں، میں قیدی ہوں، ابھی آزاد ہوا ہوں، مجھے کچھ دے دے، میری امداد کر دے۔ تو باقی سب خاموش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ اتنے میں وہ آدمی جس کو سونے کی چھوٹی سی ڈلی ملی تھی وہ کھڑا ہو گیا، وہ کھڑا ہو کے آیا، آگے ہوا، اور اس آدمی کو جو دوسرا سوال کرنے والا تھا اس کو وہ ڈلی دے رہا تھا۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے وہ لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ میرے گھر میں بچے نڈھال ہیں بھوک سے، اور تو اپنے لیے سوال کر رہا تھا، اب دوسرا آدمی جب سوال کرنے کے لیے آیا تو نے یہ چیز اس کو دے دی۔ فرمایا ایسا مناسب نہیں ہے، اگر اپنے گھر کے اندر کوئی چیز ضروری ہے پہلے اس کو اہمیت دے۔ اپنے بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ اللہ کے راستے میں خیرات کر رہے ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ جو ہے نا زکاتیں عشر چلا رہا ہے، گھر میں بچوں کے پاس کچھ پہننے کے لیے نہیں ہے اور یہ باہر جو ہے نا سوٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ فرمایا اس طرح بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جواب دیے، ایک حدیث میں اور جواب ہے، دوسری حدیث میں اور جواب ہے۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے، آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی اتنا خاموشی کے ساتھ۔ آج کل تو اعلان ہوتے ہیں نا جی فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ چیز شرعاً اچھا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ سب سے افضل صدقہ۔ دوسری حدیث میں ایک اور صحابی نے اور موقع پہ سوال کیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جب تیری بیوی، تیرے بچوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو اشد، اور وہ چیز ان کو لے کر دے، سب سے افضل صدقہ یہ ہے۔ تو اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرنا یہ ڈبل صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، جو دوسرا ڈلی دے رہا تھا نا سونے کی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ بھائی تو ابھی اپنے لیے سوال کر رہا تھا، اپنے بچوں کے لیے سوال کر رہا تھا، اب تو اس کو دے رہا ہے، تیری ضرورت پوری ہو گئی بھائی، تو اس کو دے رہا ہے، تو ایسا نہ کر، اس کے لیے اللہ پاک کہیں اور سے انتظام کریں گے،
یہ تو اپنے پاس رکھ۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا چیز خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، تو آپ ان کو کہہ دیجئے، اے پیارے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، عفو وہ چیز خرچ کرو جو تم سے زائد ہو، زائد چیز کو خرچ کرنے کا حکم ہے۔ ہاں یہ ہے کہ زائد چیز کو بندہ اپنی اولاد پہ خرچ نہ کرے۔ اگر اولاد اور گھر کے ضروریات پورے ہو چکے ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز مکمل ہو چکی ہے، اب حکم ہے کہ باہر خرچ کرو۔ قُلِ الْعَفْوَ، فرمایا کہ جو تمہارے گھر اور بیوی بچوں سے زائد ہے یا تمہاری جان سے زائد ہے وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح بیان فرماتے ہیں اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، شاید کہ کوئی اس سے غور و فکر کرنے والا بن جائے۔ اب دیکھو یہ آیت بار بار آتی ہے، لعلکم تتفکرون، لعلکم تہتدون، اس کا علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسے سمجھو کہ ایک حکم ہے کہ قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرو، مسلمانوں کو حکم لعلکم تتفکرون، شاید کہ کوئی غور و فکر کرنے والا ہو، یعنی اللہ کی امید یہ ہے، جیسے میں کہتا ہوں نا یار شاید میرا طالب کامیاب ہو جائے، یار اس پہ محنت کر رہا ہوں شاید یہ کامیاب حافظ بن جائے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں میں یہ آیتیں اتار رہا ہوں، 30 پارے نازل کر رہا ہوں، یہ 114 صورتیں بھیج رہا ہوں، شاید میرے بندے ان آیتوں میں غور و فکر کریں، شاید میرے بندے اس میں غور و فکر کریں، لعلکم تتفکرون، شاید کہ اس میں غور و فکر کریں۔ فی الدنیا والآخرہ، اس میں غور و فکر کرنے والے آخرت میں اور دنیا میں کامیاب ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آگے فرمایا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ یتیموں کے بارے میں پہلے یہ حکم ہوتا تھا کہ اگر کسی کے بھائی فوت ہو گیا، اب اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو اب کیا حکم ہے؟ اب یہ حکم ہوتا تھا کہ جو یتیم بچے ہیں، اب ان کا جو چاچو ہے وہ چاچو اپنے یتیم بھتیجوں کے لیے اپنی گھر والی کو، یعنی ان کی بچوں کی چاچی کو کہتا تھا کہ ان کے جو جائیداد ہے نا، اس جائیداد سے میں تجھے آٹا لے کے دوں گا، اس سے الگ ان کے لیے روٹی پکانی ہے، الگ ان کے لیے سالن پکانا ہے۔ اب یہ بات عورتوں کے لیے بڑی مشکل تھی کہ پہلے اپنے بچوں کے لیے کھانا پکانا، پھر یتیم بھتیجے ہیں ان کے لیے کھانا پکانا، یہ عورتیں جو ہے نا اس میں بہت مشکلات میں تھی۔ تو وہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہماری عورتیں تو بہت ہلاکت میں ہیں، کبھی بچوں کے لیے بناتے ہیں، کبھی یتیموں کے لیے، پھر اگر یتیموں کے لیے بنا دیا کھانا بچ گیا تو اب وہ ضائع ہو جاتا ہے، کیسے کریں؟ یتیموں کا کھانا عام آدمی کے لیے کھانا جائز نہیں تھا، حرام تھا، اب بھی ایسا ہے، تو اس وقت سختی کا حکم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حکم ہے نا، کھانا الگ یتیموں کے لیے پکاؤ، مکان الگ یتیموں کے لیے بناؤ، ان کا ایک ایک روپیہ ان کے اوپر لگاؤ، اپنے اوپر نہ لگاؤ، پہلے یہ حکم تھا۔ اب فرمایا اس حکم کو ختم کر دیا، اب فرمایا کہ قل اصلاح لہم خیر، اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے، صلح کا ارادہ کرتا ہے کہ یتیموں کا مال کھائے گا نہیں بلکہ 1-2 روپیہ ان کے اوپر لگا دے گا، لیکن ان کا 1-2 روپیہ کھائے گا نہیں، فرمایا ایسا اگر کوئی آدمی ہے تو وہ پھر رخصت ہے اس کو کہ یتیموں کا کھانا اپنے بچوں کے ساتھ پکا سکتا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم خلط ملط کرتے ہو یعنی آپس میں کھانا ایک ہی بنانا چاہتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو یہ یتیم تمہارے بھائی ہیں، یہ مسلمان ہیں، کر سکتے ہو ان کے ساتھ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو بھی جانتا ہے، من المصلح، اور اصلاح کرنے والے کو یعنی خیر خواہی کرنے والے کو بھی جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تو رخصت دے دی ہے، اب لہٰذا یتیم کے مال سے اپنی طرف سے لیے ٹماٹر اور یتیم کے مال سے گوشت لے لیا، اپنی طرف سے لیا 1 کلو آٹا اور یتیم کے مال سے آدھا من دانے لے لیے، اور میں ایسے نہیں کرنا، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون فساد کر رہا ہے اور کون صلح کر رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتے تو تم پر مشقت کرتے، بے شک ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ یعنی جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ اس کے اندر مختصر یہ ہے کہ مشرکوں کے ساتھ یا جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کو شریعت منع کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی شادی کر لے تو بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بچے ہمیشہ اکثر طور پہ ان کی تربیت، ان کے اوپر اثر ماں کا ہوتا ہے۔ پھر ماں جب اگر مسلمان نہیں ہے، مشرکہ ہے یا کوئی اور مذہب کی ہے تو ظاہر بچے اس کے اوپر جائیں گے، اب یہ خطرہ ہے، اس لیے قرآن پاک میں حکم ہوا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، کہ مشرک عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہ کرو، حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ، فرمایا کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے مشرکہ ہے لیکن خوبصورت ہے، فرمایا اس کی خوبصورتی کو نہ دیکھو، پھر تو تمہارے لیے ایک بدصورت مومنہ جو مسلمان ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ خوبصورتی کو نہیں دیکھنی، ایمان کو دیکھنا ہے۔ ولا امۃ مؤمنۃ خیر، فرمایا مشرک من مشرکہ، مشرک سے تو بہتر ہے مومن ایک غلام اور بدصورت عورت، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ تمہیں عجیب لگتی ہو۔ ولا تنکحوا المشرکین،
اور نہ تم نکاح کرو اپنی بچیوں کا اپنی بیٹیوں کا مشرک مردوں کے ساتھ، چاہے ان کے بزنس ہو، بڑا کاروبار ہے، بڑے امیر ترین ہیں، ہماری بچیاں خوش رہیں گی لیکن ہیں کافر، ہیں مشرک۔ فرمایا ولا تنکحوا المشرکین، اپنی بچیوں کا بھی مشرکوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، اس لیے کہ پھر وہ جو ہے نا خود بھی غیر مسلم میں چلی جائے گی اور ان کے بچے بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حتیٰ یؤمن، جب تک کہ وہ مرد جو مشرک ہیں وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ ولا عبد، اور اگر کوئی لڑکا اچھا لگ رہا ہے مشرک ہے، فرمایا اس سے پھر تو ایک غلام جو ایک قیدی ہوتا ہے وہ بھی تمہاری بچیوں کے لیے بہتر ہے، مشرک سے وہ بھی بہتر ہے۔ ولو اعجبکم، اگرچہ تمہیں مرد وہ اچھا لگتا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، کیوں؟ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی شادی کر لیتا ہے تو وہ پھر اس کو یدعون الی النار، آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی اپنے مذہب غیر مذہب کی دعوت دیتے ہیں، لہٰذا ان کی عورتیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ اور اپنی عورتیں ان کافروں کی نکاح میں نہ لے جاؤ۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنے حکم کے ساتھ، ویبین آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ لوگ اس کو یاد کر لیں۔ وہاں تھا لعلہم یتفکرون کہ شاید اس میں لوگ غور و فکر کریں، یہاں ہے لعلہم یتذکرون کہ شاید لوگ اس کو یاد کر لیں۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ سنیں تو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ آج کل بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ آدھی بات سن لیتے ہیں آدھی نیند میں، آدھی توجہ سے اور آدھی بغیر توجہ کے، پھر آگے کہیں چوک پہ بیٹھے، گھر میں بیٹھے، چار دوستوں میں بیٹھے، وہ جی فلاں مولانا صاحب سے سنا تھا وہ یوں کہہ رہے تھے، وہ اب پوری بات سنی نہیں ہے، یعنی مکمل اس کو یاد کیے نہیں ہے، اس لیے حکم ہے لعلہم تتذکرون کہ مکمل بات کو یاد کرو، مکمل اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو یاد کرو، پھر آگے بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق